کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قادر مطلق ہے جو اپنے محبوب کو اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اب کسی بندے میں اتنی طاقت تو ہرگز نہیں کہ کوئی بندہ کسی کو عرش پر لے کے جا سکے، کوئی بندہ کسی کو اردو کی سمجھ آن نہیں ہے تو آنو کی نہیں آتی نہیں صحیح سمجھ آتی، چلو پنجابی سے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس واقعے نو اپنے نام تو شروع کیتا، سبحان اللہ زی کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر طرح کے عیب تو پاک ہے، اور وہ قادر مطلق ذات ہے جڑی اپنے محبوب نو نال لے کے جا سکتی عرشاں دے اوتے۔ اللہ پاک نے اس واقعے نو شروع ہی اپنے نام تو کیتا تاکہ کوئی بندہ اے نہ سوچے کہ پتہ نہیں کسے بندے نے کھڑیا سی یا کسے فرشتے نے کھڑیا سی۔ اللہ نے اپنے نام تو اس واقعے نو شروع اس وجہ تو کیتا کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے جڑی اس چیز تے قادر ہے کہ اپنے محبوب نو آسمان تے لے کے جا سکے اور سارے آسمانہ دی سیر کرا سکے، اور سیر کروان تو بعد اپنے کول لے آئے، سارے پردے ہٹا دوے، مقام کعبہ قوسین دے اوتے اپنے محبوب نو فائز کر دوے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ دی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ہی اپنے مقبول بندے بنائے، نبی بنائے، رسول بنائے، ولی بنائے، پھر کئیاں نو معجزات عطا کیتے تے کئیاں نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے کرامتاں عطا کیتیاں۔ ہن شب معراج جڑا معجزہ آیا وہ سب تو بڑا معجزہ ہے۔ سائنٹسٹ تحقیق کردے نے، اج تک تحقیق کردے نے پہ، اور اج تو بعد تک بھی جڑا نا تحقیقات اپنی جاری و ساری رکھن گے۔ مگر دیکھو جدو بندہ کائنات نو ویکھدا ہے، اج کہکشاواں دا بھی پتہ لگ گیا، دوسرے سیاریاں دا بھی پتہ لگ گیا، ستاریاں دا بھی پتہ لگ گیا ہے، سیٹلائٹس بھیجے گئے نے آسمان تے جڑے سورج نو، چاند نو، ستاریاں نو انہاں دا مشاہدہ کردے نے، اور پھر جڑی انفارمیشن ملدی ہے وہ پھر دنیا دے اوتے جڑے سائنٹسٹ نے کلیکٹ کر کے کرن تو بعد وہ پھر لوکاں نو دس دے نے۔ اج کیسا وقت آ گیا کہ لوگ چاند تے بھی جا کے اوتھے ایکسپیریمنٹ کردے نے پہ، تجربات کردے نے پہ، چاند تے پہنچ گئے نے، اور دیگر مختلف جڑے سیارے نے نا انہاں تے جان دی تیاری کیتی ہوئی ہے سائنٹسٹ جنہیں بھی نے انہاں نے۔ تے شب معراج جڑی ہے نا یہ سب تو بڑا معجزہ ہے۔ قیامت تک واسطے سائنٹسٹ اے اوتے ریسرچ کردے رہن گے اور آخرکار ایٹ دی اینڈ وہ منن گے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جو فرمایا وہ حق ہے، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق ہے، یہ آخرکار مننا پوے گا سانو۔ اسی تے ماننے الحمدللہ اسی مسلمان ہاں، اور دیکھو مسلمان دا ہر کم اللہ اور دے محبوب دی رضا اور اتباع ہوندا ہے۔ ہن شب معراج بھی وہی واقعہ ہے، معجزہ جڑا ہوندا نا وہ بندے دی عقل اور سوچ تو ماورا ہوندا ہے۔ معجزہ کی ہوندا ہے جدے وچ بندہ عاجز ہو جائے، بندے دی سوچ بھی اتھوں تک نہ پہنچ سکے۔ معجزہ کنوں کہندے نے؟ عجیب و غریب چیز نو کہندے نے نا، جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا تے چند دو ٹوٹے ہو گیا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تے جناب علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دی آنکھاں صحیح ہو گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے بیٹھ کے سارے احوال ویکھدے نے پہ، ایک معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دی طرف انگلی اٹھائی اور اشارہ کیتا تے بدل آ گئے، اتنی بارش ہو گئی کہ صحابہ کٹھے ہو گئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ دی ذات بس کرے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا ہاتھ دے نال اور دعا کیتی اور بدل نو حکم دیتا کہ مدینے تو بار برس، تے بار بارش ہوندی رہی، مدینے دے اندر بارش نہیں ہوئی۔ اے معجزات نے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کردے سن؟ مٹی دے جویں بچے ویکھیا کھلونے بناندے نے، تے جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی دا پتلا بنا کے تے دعا کردے سن، انہوں کہندے سن قم باذن اللہ، تے او مٹی دا پتلا جڑا ہے او صحیح کھڑا ہو جاتا سی اور جان آ جاندی سی۔ چمگادڑ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، بعد دعا کیتی تے چمگادڑ اڈن لگ پیا، جنہوں چم چڑک کہندے ہو۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا کیتے ہیں، ہر نبی نو وکھرے وکھرے معجزات عطا کیتے ہیں۔ ہن معجزہ میں پہلا دسن ڈیا کہ معجزہ وہ چیز ہوندی ہے جتھے بندے دی عقل حیران رہ جائے کہ کی ہوندا ہے پیا۔ اگر کسی نبی کو سرزد ہوئے معجزہ تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے بنائے کیوں؟ اے عجیب و غریب جڑے واقعات نبیاں کو ہوندے نے انہاں نوں معجزات کہندے نے۔ انہاں نوں بنان دا مقصد ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوندے نے جڑے نبیاں نوں بھی سمجھدے نے کہ اور ساڈے ورگے انبیاء نوں بھی سمجھ ویکھے نا۔ ہن جڑا نبی دنیا دے اوتے آنا ہے جویں انسان ہے نا انسانی لبادہ، اس طرح ہی وہ نبی انسانی لبادہ اوڑھ کے آئے گا۔ وہ دیاں دو اکھاں ہون گیاں، وہ دے دو ہاتھ ہون گے، وہ دے دو پیر ہون گے، جسم بھی انساناں دی طرح ہوئے گا، ٹھیک ہے، مگر روح انساناں دی طرح دی نہیں ہوئے گی۔ وہ دے جڑے اعمال نے وہ عام انساناں دی طرح نہیں ہون گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دے خاص نور دے نال تخلیق کیتے گئے ہوندے نے تمام انبیاء۔ ہن سارے نبیاں دا تے اے حال ہوندا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے ثابت بھی تے کرنا ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے دلیلاں مانگدے نے، کہندے نے ثابت کرو کہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں نوں معجزات دتے، جویں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا تے چند دو ٹوٹے ہو گیا۔ ہن جڑے نہیں مانتے پھر وہ عجیب و غریب کام ایسے ہوندے نے جڑے بندے دی عقل تو ماورا ہوندے نے، انہوں کہندے نے معجزہ۔ اور اگر ایہی کام کسی ولی کو سرزد ہو، یعنی امتی کسی کو سرزد ہوئے یا کسی نیک برگزیدہ بندے کو سرزد ہوئے، کوئی بندہ اللہ دا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں تو آپ چوک کے کہہ رہا ہے کہ اللہ اے اللہ اس نو جڑا نا وہ نیک بیٹا عطا کر دے، تے اسی ویکھنے اس طرح ہی ہوئی جاندا ہے۔ پھر آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دے وچ ملکہ سبا دا تخت لے کے جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ ملکہ سبا دا تخت کون لے کے آئے گا، ایک جن اٹھیا جہاں نام عفریت سی، عفریت جن نوں کہندے نے، وہ اٹھیا اور اٹھ کے کہندا ہے میں لے کے آواں گا۔ آپ پوچھدے نے کتنی دیر دے وچ؟ کہندا تہاڈی اے مجلس ختم ہون تو پہلا پہلا میں لے آواں گا۔ تے آپ نے فرمایا نہیں اس تو بھی جلدی، اور بھی مخلوقات اٹھیاں، مگر ایک آپ دی ہی امت دے وچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دے وچوں ہی ایک ولی سن، قرآن پاک انہوں کہندا ہے کہ وہ قرآن دا عالم سی، کتاب دا عالم سی، اور وہ کی کہندا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام میں تواڈے اکھ جھپکن تو بھی پہلا اس تخت نوں لے آواں گا۔ تے پھر وہ واقعہ کوٹ کیتا جاتا ہے کہ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھاں بند کیتیاں، اکھاں کھولیاں تے وہ تخت اتھے، تے وہ کتاب دا عالم سی، وہ اس امت دا ولی سی جنہوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے کرامت عطا کیتی سی کہ اس نے یعنی اکھ جھپکن تو پہلے تخت نوں لے آندا۔ ہن اگر سلیمان علیہ السلام دی امت دے وچوں ایک ولی دی اتنی طاقت ہے کہ اکھ جھپکن تو پہلا کئی ہزار، کئی کلومیٹر، کئی سینکڑوں کلومیٹر جڑا دور تخت 900 کلومیٹر دور ہو پیا سی تخت، اتھوں تخت لے کے واپس وہ آ جائے تے پھر امت محمدیہ دا جڑا ولی ہوئے گا اس دی کی شان ہوئے گی؟ اس دی شان تے پھر وراء الورا ہوئے گی نا۔ کئی سارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دے بارے چ آتا ہے کہ انہوں نے نظر اٹھائی سی تے 90 لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے سب۔ اللہ تعالیٰ دی ذات اس نوں کہندے نے کرامت۔ اور اے دے نال نال ایک ہورے دی قسم ہوندی ہے، انہوں کہندے نے استدراج۔ استدراج کی ہوندا ہے؟ وہ جادو ہوندا ہے۔ جویں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن جڑے موسیٰ علیہ السلام فرعون دا جڑا دربار لگا سی، اوتھے انہیں اپنے جادوگر بلائے سن کافی زیادہ، اور وہ اپنی یعنی جڑا چھڑیاں نوں سٹ دے نے تے سپ بن جاندے نے۔ وہ کوئی ولی تے نہیں نہ کوئی نبی نے، مگر جادوگر سن۔ وہ جڑیاں چھڑیاں انہوں نے سٹیاں اور وہ چھڑیاں سپ بن گئے، اے استدراج سی۔ اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اوتھے موجود سن تے جڑا انہاں دا جادوگر سی سامری، انہیں جناب پتلا بنایا، اے جڑا بچڑا ہوندا ہے ایک بچڑے دا پتلا بنایا، اور پتلا بنان تو بعد انہیں جناب کوئی دم شم پڑھ کے پھونکیا تے اس پتلے دے وچوں آواز نکلی،
ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੋਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਛੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਝੂਠੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਈਏਗਾ ਉਹ ਹੋਈਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸਤਦਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾੜ ਹੈ। ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤਦਰਾਜ ਹੈ, ਕਰਾਮਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਤਦਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਕਹਿੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦਜਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਆਏਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਦਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਸੋਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਜਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਬੱਦਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਦਮ ਦਰੂਦ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸਤਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾੜੀਏ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਰਾਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਦਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤਦਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਨਾ ਹੱਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਲ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਮਤ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬੇ ਮਿਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਬਲਾ ਸੀ ਇਸ ਜਾਨਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਮਹਬੂਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਇਕਦਸ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਬਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੇ ਹਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੇ। ਔਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਬਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਬੀਆਤ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਹੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਆ ਗਏ
اور آ کے تے کان چ کہندے نے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب تہاڈا چہرہ آسمان دی طرف اٹھدا ہے، رب ویکھدا ہے۔ اے محبوب تہاڈا چہرہ آسمان دی طرف اٹھدا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ویکھدے نے۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب جدھر تسی چاہتے ہو ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھیا کرو۔ قبلہ بدل دیتا گیا ہے، تسی پھر اس طرف نہیں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ہن صحابہ دا ایمان چیک کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے کھڑے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھومے نے، گھوم کے صحابہ دی جماعت نو چیردے ہوئے باہر نکلے نے، اور صحابیات دی صفحہ نو بھی کراس کر کے تے صحابیات جڑیاں ہن نا خواتین انہاں دے اگے جا کے کھڑے ہو گئے۔ تے ہن او صحابہ سن، او شاک سن نا، او اہلیان نے محبت سن، انہاں نو پتہ سی کہ حضور علیہ السلام دی ادا نو ادا کرنا ہی تے اصل ہے، جویں انہاں نے کہڑیا ہوئی تے اصل ہے، باقی تے سب جھوٹ ہے۔ تے پھر صحابیات نے بھی منہ اپنا پھیر لیا اور صحابہ نے بھی اس طرف منہ کر لیا۔ ہون کی ہویا؟ ترتیب ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں نے اگے چلے گئے، ہن عورتاں اگے آ گئیاں تے مرد پیچھے ہو گئے۔ جماعت دی ترتیب ہے ہوندی ہے کہ مرد اگے ہوندے نے تے عورتاں پیچھے ہوندیاں نے۔ نماز دے وچ ہی وہ کراس کیتا گیا، وہ مرد جڑا نا اگے چلے گئے، عورتاں پیچھے آ گئیاں، پیچھے آ گئی تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی۔ جدوں نماز کمپلیٹ ہوئی تے کمپلیٹ ہون تو بعد کچھ منافقین انہاں ہی صفاں دے وچوں نکل گئے تے کہندے نے کہ ایک ہی تماشا تہاں شروع کیتا ہے، کدی ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھ دے ہو، کدی پھر ادھر نو پڑھ دے ہو، تے ہن نماز دے وچ ہی ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھن لگ پے ہو۔ وہ منافق سن نا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے پھر کی حکم دیتا؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا اے محبوب اسی اے نہیں ویکھدے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے کہ اللہ دا حکم ہے کہ ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو منافق کہن لگ پے، حالانکہ وہ مسلمانوں دا ہی لبادہ اڑائے ہوئے سن، تے کہتے نے کہ یہ کیسا خدا ہے جڑا کدی آتا ہے ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھو، کدی ادھر نو تے پھر ادھر نو۔ تے پھر اللہ نے وحی بھیجی، اللہ نے فرمایا اے محبوب انہاں نو اے کہہ دو کہ اسی اے نہیں ویکھدے کہ ساڈی اتباع کون کردا ہے، اسی اے ویکھنے آ کہ کیڑا کیڑا تہاڈی گل نو ماندا ہے۔ اے محبوب جڑا تہاڈی گل ماندا ہے اسی اصل وچ مومن اونوں بنا دیتا ہے، ایمان دا نور، ایمان دی اصل او دے سینے دے وچ داخل فرما دیتی ہے۔ لہٰذا محبوب اسی اے نہیں ویکھدے سانوں کیڑا ماندا ہے پیا، اسی اے ویکھدے کہ تہاڈی اتباع کیڑا کیڑا کردا ہے۔ تے شب معراج جڑا واقعہ ہویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں معراج دے سفر واسطے نکلے نے، پہلا یعنی جڑا نا حضور علیہ السلام مسجد الحرام تو مسجد اقصی تک جاندے نے، پھر آسماناں تے جاندے نے، اور آسمان سارے پھر کے واپس آ جاندے نے، اللہ دے نال دیدار کر کے آ جاندے نے، جنت و دوزخ دا معائنہ کر کے آ جاندے نے، اور جدوں واپس آندے نے حضور علیہ السلام تے پانی اونجی جڑا نا وہ چھلکدا ہوندا ہے جتوں آپ نے وضو کیتا ہوندا ہے، اور کنڈا اونجی ہلدا ہوندا ہے، اور بستر اونجی گرم ہوندا ہے۔ دیکھو وہ تے اے معجزہ سی نا، تے اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے معجزہ کروایا اس وجہ تو، اور سارے لوگوں نے دسیا اس وجہ تو کہ یقین کیڑا کیڑا میرے محبوب تے کرتا ہے۔ ہن اس واقعے دی ابتدا اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے مبارک نام تو کی تھی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیونکہ وہی ذات کھڑن والی ہے، کوئی بندہ تے کسی نے نہیں لے کے جا سکتا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اللہ دی، اسرا بعبدہ، اسرا کہتے ہیں مسرت نو، خوشی نو، خوشی کی تھی نا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو بنایا، زمین دے ذرے ذرے نو سجا دیتا گیا، ساتوں آسمان سجا دیتے گئے، ملائے اولا تک ہر چیز نو سجا دیتا، جنت نو سجا دیتا گیا۔ ہن اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، جیڑا بعبدہ والا صیغہ ہے نا، وہ دا مطلب ہے ہوندا ہے پاک ہے وہ ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے نو اپنے نال، اپنے بندے نو اپنے نال لے گئی، بعبدہ لیلن، رات نو۔ ہن ویکھو ایسے ہی آیا مبارکہ دے اینڈ تے اللہ پاک دس دے نے کہ اسی جڑا نا وہ اپنیاں نشانیاں دکھانا چاہنے ہاں اپنے محبوب نو، اپنیاں نشانیاں وکھانا چاہنے ساں۔ ہن مینوں تسی دسو اگر کچھ ویکھنا ہوئے تے نظر صحیح دن نو آندا ہے یا رات نو آندا ہے؟ اگر کچھ ویکھنا ہے تے دن نو نظر صحیح آندا ہے کہ رات نو؟ دن نو ہی نظر آندا ہے نا۔ چلو دن نو بھی چھڈو، رات دی اگر گل کیتی جائے
تے رات نو اگر کوئی چیز تانوں تھوڑی واضح لبنی چاہیے تے او کالی رات نو لبدی ہے یا چاننی رات نو لبدی ہے؟ چاند والی رات ہو جویں 14ویں رات دا چاند چمکدا ہوئے تے کتے نہ کتے ہر چیز جڑا نا واضح لبدی ہوندی ہے، بالکل صاف تے نہیں مگر دسدی ضرور ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے محبوب نو معراج کروائی، فرمایا لیلن، رات نو کروائی، اور رات بھی کیڑی سلیکٹ کیتی؟ 27ویں رات۔ 27ویں رات نو چاند تے نہیں چمکدا ہوندا، چاند تے 14ویں دا ہوندا نا چمک، اس تو بعد چاند چھوٹا ہوندا آخری 2-3 تاریخاں دے وچ نظر ہی نہیں آندا چاند، مگر اللہ نے فرمایا رات نو لے گا، اور رات بھی وہ جڑی اماوس دی رات ہے جدوں نہ تانوں ستاریاں دی روشنی نظر آندی ہے نہ چاند دی روشنی آندی ہے۔ ستارے کادی چاند دی روشنی نال چمکدے نے نا، اور چاند جڑا سورج دی روشنی دے نال چمکدا ہے، روشنی ساری سورج دی ہوندی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ میں دن نو بھی نہیں لے گیا، میں چاندنی رات نو بھی لے کے نہیں گیا، ٹھیک ہے، میں ستاریاں دی لو دے وچ بھی نہیں لے گیا، میں اماوس دی رات نو اپنے محبوب جیڑی رات کالی ہوندی ہے، نہ چاند دی روشنائی تے نہ سورج دی روشنائی، جدوں کچھ بھی نہیں ہوندا، میں اپنے محبوب نو اس رات لے کے گیا۔ اس رات لے کے جان دا کی مقصد سی؟ اللہ تعالیٰ دی ذات اے دنیا والے نو دسنا چاہتے سن کہ لوگوں کسے غلط فہمی چ نہ رہو جے کہ میرا محبوب ہو رہے سورج دا محتاج ہے، میرا محبوب ہو رہے چاند دی چاندنی دا محتاج ہے، ستاریاں دا محتاج ہے، اے کائنات، اے ارض و سما، اے کہکشاواں میرے محبوب دیاں دے محتاج ہو سکدیاں نے، مگر میرا محبوب انہاں دا محتاج نہیں ہے۔ رات نو کھڑن دا مقصد ہے کہ تسی جان لو کہ میرے محبوب کی شان کی ہے، کیونکہ ہر چیز میرے محبوب دے نال چمکتی ہے۔ محبوب علیہ السلام دے نور دے نال ہی ہر چیز نو تخلیق کیتا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں کسے بھلیکے چ نہ رہو جے، میرا محبوب کسے بھی چیز دا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اے دی البتہ محتاج ہے۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام تو چلے، مسجد حرام جتے خانہ کعبہ ہے انہوں مسجد حرام کہتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا آرام کرنے سن، تے اوتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے، اور اوتھوں پھر حتیم کعبہ کی ہوندا ہے؟ خانہ کعبہ دا جڑا پڑنالا ہے نا، میزاب رحمت جڑا رحمت دا پڑنالا جنوں کہندے ہو، اس پڑنالے دے تھلے جڑی جگہ ہے نا، جنہاں نے حج و عمرہ کیتا انہوں نے پتہ ہے کہ اوتھے گول تھوڑی سی جگہ دی انہاں باؤنڈری بنائی ہے، اس نو کہندے نے حتیم کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ دا ہی حصہ ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مہربانی کہ جڑے خانہ کعبہ دے اندر نہیں نہ جا سکتے، وہ جڑا حصہ ہے نا حتیم کعبہ، وہ خانہ کعبہ دا ہی حصہ ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتا سی، حضور علیہ السلام دی ذات نے بھی پتا سی کہ ایک وقت ایسا ہونا ہے کہ خانہ کعبہ دے اندر بادشاہاں نے تے جانا ہے، امیراں نے تے جانا ہے، تے میرے امتی رہ جان گے ہیں جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈری ہی اس طرح کی تھی دی کہ خانہ کعبہ دا کچھ حصہ باہر رکھوا دیتا۔ ہوں جیڑا بندہ حتیم کعبہ سے جاتا ہے گویا کہ خانہ کعبہ دے اندر ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اے یاد رکھے ہو جے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ بصیرت، انہاں دی نگاہ بصیرت اج تے ہی اج ویکھے نا خانہ کعبہ دے اندر جاندے نے، ویکھے نا وزیر مشیر ہی جاندے نے نا، عام بندہ تے نہیں جا سکدا، تے انہاں نوں پتہ سی کہ جڑی ملوکیت ہے جدے وچ بادشاہاں نے ماڑیاں بندیاں نوں اندر نہیں جان دینا، تو محبوب علیہ السلام نے اپنے امتیاں واسطے حتیم کعبہ دی جگہ ہی وقف کر دیتی کہ میرا امتی کوئی بھی اودے وچ جا سکدا ہے، اودے وچ کوئی بھی جاندا ہے۔ عام طور تے بھی لوگ جدوں جاندے نے عمرہ کرن تے کھلیا ہوندا ہے حتیم کعبہ دا دروازہ، رحمت دا پڑنالا، ہاں جی، رحمت دے پڑنالے دے بالکل تھلے جڑی جگہ ہے وہ حتیم کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ دا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو جدوں کوئی جائے تے کوشش کرو کہ اوتھے 2 نوافل لازمی طور تے پڑھو، وہ خانہ کعبہ ہی ہے، صحیح ہے نا۔ ہن اوتھوں یعنی شب معراج دا جڑی معراج دے معاملات سن او دا آغاز ہی اوتھوں ہویا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، مسجد اقصی تک جڑی فلسطین دے وچ مسجد اقصی اوتھوں تک گئے۔ اقصی الذی، اقصی دا مطلب ہوندا ہے دور، اقصی دا کی مطلب ہوندا ہے دور، او حرم تو مسجد حرام تو دور ہے نا، اس وجہ تو اللہ پاک دی ذات نے دا نام مسجد اقصی رکھا ہے کہ وہ حرم تو دور ہے۔
مسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ. اللہ نے فرمایا جتنے مسجد اقصا ہے نا اس زمین تے اسی بڑیاں برکتاں رکھیاں نے. اج اسی اتنے بیٹھ کے دعاواں کرنے یا اللہ فلسطین نو آزاد کر دے, یا اللہ مسجد اقصا نو ظالماں دے چنگل تو چھڑا دے. اج فلسطین نو تے سارے مسلمان چھڈ بیٹھے نے, جبکہ او قبلہ اول کیا جاندا ہے اس نو مسجد اقصا نو. کیوں؟ کیونکہ وہ سرزمین انبیاء دی سرزمین ہے. زیادہ تر نبیاں دے مزارات بھی فلسطین دے وچ نے, مسجد اقصا دے نزدیک نے. اور اوتھے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا لنوریا بارکنا حولہ, اوتھے سب برکتاں رکھیاں نے. اوتھوں دی زمین بڑی زرخیز ہے, جو دور تک لہلات کھیت نظر آندے نے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس زمین وچ برکت رکھی ہے, اوتھوں دے مال وچ برکت رکھی ہے, اوتھوں دے چشمیاں وچ برکت رکھی ہے, اوتھوں دے جڑا پانی ہے وہ بھی آب شفا دا ہی کام کردا ہے. جڑا اوتھوں دا پانی پی لیندا ہے اودے نال بھی بیماریاں چڑھدیاں نے, کیونکہ وہ نبیاں دی سرزمین ہے فلسطین, مسجد اقصا دے کول. اقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا, تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنی نشانیاں وکھا سکیے. انہ هو السمیع البصیر, بے شک میرا محبوب ویکھن والا بھی ہے اور سنن والا بھی ہے. عام طور تے دیکھو نہ تے اللہ تعالیٰ دا کلام کوئی سن سکتا, اللہ تعالیٰ زیادہ ڈائریکٹ کلام کردے ہو تے کسے بندے دے وچ اتنی طاقت ہے نہیں کہ وہ سن سکے, اور کسے دی اکھاں دے وچ اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کریم دی ذات نو ویکھ سکے. مگر اللہ نے قرآن وچ فرمایا انہ هو السمیع البصیر, میرا محبوب ہے جڑا ویکھ بھی سکدا ہے تے سن بھی سکدا ہے. دور اس گل دا گواہ ہے یارو کہ سب نو معراجاں نہیں کرائیاں جاندیاں, جڑے ویکھن دے قابل نے صرف انہاں نو معراجاں کروائیاں جاندیاں نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے فرمایا میرا محبوب ویکھن والا بھی ہے اور سنن والا بھی ہے. ہن جڑا شب معراج دے معاملات سن نا او دے 3 مرحلے سن. پہلا مرحلہ سی مسجد اقصا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک جانا, اور جڑا دوسرا مرحلہ سی او سی زمین تو لے کے تے سدرۃ المنتہا تک, اور تیسرا مرحلہ سی سدرۃ المنتہا تو لے کے مقام کعبہ قوسین تک جانا, اللہ دے بالکل قریب ہو جانا کہ دونوں ذاتاں ایک ہو گئیاں. یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا, جدوں دونوں ذاتاں ایک ہو گئیاں تے ادو یعنی وہ معراج دے معاملات جڑا نا کمپلیٹ ہوئے. بہرحال اسی اج اس نو شروع کرنے جدوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے چاہیا کہ اپنے محبوب نو معراج کروائی جائے تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے ہن مکمل طور تے اس واقعے نو شروع کرن لگا وا. شروع کر کے تے اس نو چھڈاں گے اور اگلے جمعے پھر اینو تفصیل دے نال بیان کران گے. اس جمعے صرف گراؤنڈ بنائی ہے تاکہ سانو پتہ چل سکے کہ معجزہ کی ہوندا ہے تے کیوں ہوندا ہے. اے اتنا بڑا معجزہ جدے اتنے ریسرچ سائنٹسٹ قیامت تک کرن گے, اور کرن تو بعد آخرکار اس نتیجے تے پہنچن گے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی او حق ہے, وہی سچ ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو چاہیا کہ میرے کول آئے تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے 50,000 فرشتیاں دی جماعت نو بھیجیا. 50,000 فرشتیاں دی جماعت, اور نال جبرائیل علیہ السلام اور جنتی سواری دے کے بھیجیا. ہن جس طرح دا مہمان ہوئے تے اس طرح دا ہی اہتمام کیتا جاتا ہے نا. ایتھوں اگر میرے کو کوئی بڑی تگڑی کار ہے, سب تو مہنگی کار ہے, میرا کوئی ایسا گیسٹ آ رہا ہے, مہمان آ رہا ہے جڑا منوں بڑا سوہنا لگدا ہے, تے میں وہی گڈی بھیجاں گا نا, جا گڈی تے لے کے آ اس نوں جا کے. تے دیکھو اللہ تعالیٰ دی ذات نے تے اپنی شان دے مطابق ہی سواری بھیجنی سی نا, اپنے محبوب دے لائق سواری بھیجنی سی, اور اپنے محبوب دے لائق ہی سواری بھیجی کیونکہ محبوب بھی نور سی اور نور واسطے سواری بھی نور ہی چاہیے سی. پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے جنتی نورانی براق, ہن نور دی سواری تے ہر بندہ تے سفر نہیں نہ کر سکدا. براق انہاں تے برق دا کی مطلب ہوندا ہے؟ بجلی. برق دا کی مطلب ہوندا ہے؟ بجلی. ہن بعض بندے نور اور بشر دی ضد دے وچ پے رہندے نے, کہندے نے کوئی کہندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نے, کوئی کہندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نے. یہی رٹ لگی, ہر بندہ یہی کہندا ہے. مگر میں تمہانوں دسنا وا, اس نو میں واضح کر کے تے پھر اجازت چاہواں گا. اے جڑا نور اور بشر دا رولا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے نورانی براق بھیجیا گیا. براق دا کی مطلب ہوندا ہے؟ برق یعنی
ਬਿਜਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਰੰਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਕ ਅਗਰ ਨੂਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर और नूर तो भी उत्ते उन्हां दा मुकाम है। हुण बात कहंदे ने बशर है, वो साडे विच ते बशर ने, मगर जदों बुराक ते बैठ के ते फिर वो नूर सन। मगर जदों मुकामे सिदरा ते पहुंचे ना, सिदरतुल मुंतहा, जिथे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी कह दिया कि या रसूल अल्लाह अगे मैं नहीं जा सकदा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ते नूर ने ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरियां दे सरदार ने, फरिश्तियां दे सरदार ने। हुण एक मुकाम ते जाके आखे या रसूल अल्लाह अगे मैं इस तों अगे गया ਤੇ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹਬੂਬ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਚ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੂਰ ਸਨ ਜਾਂ ਬਸ਼ਰ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੂਰ ਸਨ, ਬਸ਼ਰ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਕਤ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਬੂਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। लिहाजा उन्होंने वास्ते दुनिया के उत्ते साडे विच ते बेशक वो बशरी ने वादा ओढ़े सन, ठीक है, मगर उन्हों का मुकाम मरतबा वो हर एक तू बुलंदो वाला सी। एवें सब नूं मेराजा नहीं कराइया जांदी, हर बंदे तो नहीं करवाइया जांदियां। अल्लाह करीम दी ज़ात ही जानती है कि उसदे महबूब दी शान की है। अल्लाह ने यह तो फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब तुहाडे ज़िक्र नूं बुलंद कर दिता, मगर कोई लिमिटेशंस नहीं दित्तियां। बुलंद कर दिता, कितना बुलंद कर दिता कि लोग सोचते रहन, तहकीक करते रहन ते आखिर क्या क़यामत वाले दिन मैं तेरी शान नूं महबूब वाज़े करा अयां करा। उन्हां दे मुकाम मरतबे नूं कोई भी बंदा आम जान ही नहीं सकदा। लिहाजा सानू नूर और बशर दी ज़िद विच पैना ही नहीं चाहिदा। कदी भी किसी दे नाल बहस ना करो। कोई आखे जी या बशर या नूर दा रौला पाए उहदे नाल करो ही ना, उहनूं आखो उन्हां दा मुकाम और मरतबा सिर्फ अल्लाह ताला दी ज़ात जानदी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक वाक़या मिराज एक छोटा ਜਿਹਾ किस्सा है ਉਹਨਾਂ ਦੀ शान ਦਾ। बाकी शान की ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ अल्लाह ताला ਦੀ ਜ਼ਾਤ ही बेहतर जानती है। अल्लाह ताला ਦੀ ਜ਼ਾत मन्नू और ਤੁਹਾਨੂੰ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए और उन्हां दी सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।